یہ کتاب اعتماد کی رفتار کہنے کو ایک کتاب ہے، لیکن اس میں پرسکون زندگی گزارنے کے وہ سنہری اصول بتائے گئے ہیں جن کی پاسداری بحیثیت انسان ہم پر بہرحال لازم ہے۔ اس کتاب میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اعتماد کس طرح ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے اور ہماری زندگی کی ہر جہت میں یہ کتنا اہم ہے۔ ذاتی اعتماد سے لے کر معاشرتی اعتماد تک ہمیں کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے، اور بحیثیت ایک عام انسان کے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کتنا معتبر بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اداروں، خاندانوں اور معاشروں میں کس طرح سے اتحاد قائم کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ہم خود ترقی کریں بلکہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں میں ترقی کرنے کا جذبہ بیدار کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں اعتماد سے متعلقہ بہت ہی بنیادی اصول بتائے گئے ہیں جن سے ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی کسی نہ کسی صورت میں واقف ہوں گے۔ یہ اصول لکھنے اور بیان کرنے میں بھلے ہی چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کے نفاذ سے حاصل ہونے والی کامیابی یقیناً اتنی بڑی ہوگی جس کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں۔ امن قائم کرنے اور ترقی کرنے میں یہ اصول انتہائی بنیادی نوعیت کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اختتام میں اپنے والدین کا اور اپنے احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی مسلسل کوششوں کی بدولت میں اس کتاب کا ترجمہ کر سکا۔ میں اپنے والد رانا محمد اقبال اور والدہ نسیم اختر کا بھی بہت مشکور ہوں جن کی بے پناہ دعاؤں اور رہنمائی نے آج مجھے اس قابل بنا دیا۔ آپ کی آراء اور مثبت تنقید کا بیتابی سے منتظر رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے اور ہماری مشکلات کو ختم کرے، آمین۔ نوید اقبال، رانا، لاہور۔ اعتماد کی رفتار سے زیادہ تیز کچھ بھی نہیں۔ ایڈورڈ مارشل کہتے ہیں، اعتماد کی رفتار اس وقت تیز ہوتی ہے جب لوگ حقیقتاً ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ جیک ویلچ کہتے ہیں، اگر آپ متحرک نہیں ہیں تو آپ مردہ ہیں۔ میں بہت سال پہلے ہوئے اس تجربے کو کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نیو یارک شہر کی ایک بہت بڑی سرمایہ کار بینکنگ فرم میں مختصر عرصے کے لیے کام کر رہا تھا۔ ہم ایک انتہائی تھکا دینے والی میٹنگ سے فارغ ہوئے ہی تھے جس کے دوران یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ موضوع بحث چند انتہائی سنجیدہ اندرونی اعتماد کے معاملات تھے۔ ان معاملات کے باعث کام کی بجا آوری کی رفتار نہ صرف کم ہو گئی تھی بلکہ کام پر منفی اثر بھی پڑ رہا تھا۔ ایک تجربہ کار لیڈر نے مجھ سے اکیلے میں کہا کہ یہ میٹنگز وغیرہ سب فضولیات ہیں اور محض وقت کا ضیاع ہیں۔ میں مائک پر قطعی بھروسہ نہیں کرتا، میں ایلن پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ در حقیقت میں اس گروپ میں موجود کسی بھی انسان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم بھروسہ بڑھانے کے بارے میں کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ میری طرف مڑا اور انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو سٹیفن، تمہیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یا تو تم اعتبار کرتے ہو یا پھر نہیں کرتے۔ ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے اور اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں۔ دراصل میری ذاتی زندگی اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے میرے 20 سالہ تجربے نے مجھے سکھایا ہے کہ ہم اس بارے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی سوچ سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ ہم ہی اعتماد میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہماری ذاتی زندگیوں کی کوالٹی اور ہماری مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی قابلیت دونوں پر گہرا اثر مرتب ہوگا۔
آپ تمام اعداد و شمار حاصل کر سکتے ہیں، تمام معمن ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں، ہر طرح کی توثیق کروا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اعتماد نہیں بڑھاتے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اعتماد کے معاملات ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میں نے شائقین کے سامنے اعتماد کی رفتار کے بارے میں بات کی ہے، مجھے بار بار مایوسی اور نا امیدی سے بھرپور مظاہرہ دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں۔ مثلاً میں کام میں سیاست ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے ہمسر لوگوں نے مجھے نکارا بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر شخص یہاں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اور وہ آگے جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ مجھے حقیقتاً ماضی میں بہت دھوکے دیے گئے ہیں۔ اب میں کسی دوسرے شخص پر اعتماد کیسے کر سکتا ہوں کہ اس سے ایک خالص رشتہ جوڑ سکوں؟ میں ایک کاروباری ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں افسر شاہی ایک رکاوٹ بن چکی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پوری زندگی درکار ہوتی ہے۔ مجھے ایک پنسل خریدنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ میرے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے میری بات کی اہمیت ان کے نزدیک کم ہوتی جاتی ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کبھی کام میں میری شراکت کو اہمیت ملے یا اسے سراہا جائے۔ میں نے انتہائی احمقانہ طریقے سے ایک ایسے شخص کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی جو میرے لیے انتہائی اہم تھا۔ اگر میں کسی طرح سے وقت کو پیچھے لے جا سکتا تو قدرے مختلف فیصلہ کرتا اور ایسا میں دھڑکن کے ایک وقفے میں کر لیتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں دوبارہ وہی رشتہ بنانے کے قابل ہو سکوں گا؟ اپنے کام پر میری حیثیت ایک مومی تنے کی سی ہے۔ اگر میں وہی کہوں جو میں سوچتا ہوں تو مجھے نکال دیا جائے گا، یا پھر کم سے کم مجھے نکارا ضرور بنا دیا جائے گا۔ میرا باس مجھے اور میرے باقی ساتھیوں کو کام کے بارے انتہائی چھوٹی چھوٹی تفاصیل بھی سمجھاتا رہتا ہے۔ وہ ہم سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسے ہم بھروسہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے آج کے معاشرے میں موجود افتراء پردازی، دھوکہ دہی اور اخلاقی بگاڑ کے باعث مجھے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھے بے گھر کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں اور کس پر اعتماد کروں۔ تو آپ کیا کریں گے اگر آپ میں سے کسی کو مندرجہ بالا صورت حالات میں سے کسی ایک کا بھی سامنا کرنا پڑے، یا پھر کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جہاں اعتماد کی کمی غیر ضروری سیاست اور افسر شاہی کو جنم دے یا محض کام پر منفی اثر مرتب کرے؟ کیا آپ اسے کاروبار کی قیمت سمجھ کر قبول کر لیں گے، یا کیا آپ اس عمل کو الٹانے کے لیے یا اس کے جواب میں کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ در حقیقت اعتماد کو استوار کرنا، بڑھانا، پھیلانا اور جیتنا جیسے اہم ہتھیار اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ نہ صرف موجودہ صورتحال کو اپنے لحاظ سے تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ زندگی کے آنے والے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تکنیک اور ٹیکنالوجی کی اہمیت مسلم ہے، لیکن ان میں اعتماد کی شمولیت کئی عشروں کا قصہ ہے۔ اعتماد کیا ہے؟ ایک مشکل تعریف دینے کے بجائے میں جیک ویلچ کی تعریف کو ترجیح دوں گا، جو جنرل الیکٹرک کے سابق CEO ہیں۔ ان کے مطابق آپ اسے جانتے ہیں جب آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اعتماد کا مطلب ہے اعتبار، بھروسہ۔ اعتماد کا متضاد ہے بے اعتباری اور شک۔ جب آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، آپ ان پر، ان کی ایمانداری پر اور ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب آپ کو لوگوں پر اعتبار نہیں ہوتا، آپ ان پر، ان کی ایمانداری پر اور ان کی قابلیتوں پر اور ان کے ایجنڈا پر شک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ ہم سب ان تجربات سے گزر چکے ہیں جن میں یہ فرق بآسانی واضح ہو جاتا ہے۔
کہ کون سے رشتے اعتماد پر استوار ہوتے ہیں اور کون سے رشتے نہیں۔ یہ تجربات ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اعتماد سے بھرپور اور اعتماد سے عاری رشتوں کے درمیان فرق کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے۔ اب ایک لحظہ کو اس شخص کے بارے میں سوچیں جس پر آپ کو انتہائی زیادہ اعتماد ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا باس ہو، آپ کا کولیگ ہو، گاہک ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، والدین میں سے کوئی ہو، بہن بھائی میں سے کوئی ہو، آپ کا بچہ ہو یا کوئی بے تکلف دوست ہو۔ آپ اس اعتماد سے انتہائی بھرپور رشتے کو بیان کریں کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا محسوس ہوتا ہے، آپ کتنے اچھے طریقے سے بات سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں، آپ کتنی جلدی باہمی کام کر سکتے ہیں اور آپ کس قدر اس رشتے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے ساتھ آپ کا رشتہ اعتماد کی نچلی سطح پر ہے۔ ایک بار پھر یہ شخص آپ کے کام سے متعلق ہو سکتا ہے یا آپ کے گھر سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اب اس رشتے کو بیان کریں کہ یہ کیسا ہے، کیسا لگتا ہے، باہمی رابطہ کیسا ہے۔ کیا رابطہ مسلسل اور بے تکلفانہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسلسل بارودی سرنگوں سے اٹی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں اور آپ کو غلط سمجھا جا رہا ہے؟ کیا آپ مسائل جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں یا آپ کو کسی مسئلے پر رضامندی اور اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے غیر متناسب وقت اور قوت صرف کرنی پڑتی ہے؟ کیا آپ اس رشتے سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ بیزار کن، باعث زحمت اور آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دینے والا ہے؟ ایک انتہائی بھرپور اعتماد والے رشتے اور اعتماد کی نچلی سطح پر استوار ہونے والے رشتے میں محسوس کیا جانے والا فرق یہی ہے۔ بات چیت کو ہی لیجئے، اعتماد سے انتہائی بھرپور رشتے میں آپ غلط باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن لوگ آپ کی اصل معنی کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن کم اعتماد والے رشتوں میں آپ کو انتہائی محتاط رہنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ بات بھی کم کرنا پڑتی ہے، پھر بھی لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ کیا آپ اس امتیاز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ذاتی اور معاشرتی زندگی کے اہم رشتوں کے مابین اعتماد بڑھانے کے قابل ہو سکیں تو کیا ہوگا؟ آپ اعتماد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لفظ اعتماد اپنے اندر وہ تمام چیزیں سمائے ہوئے ہے جن کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں یا جو آپ کی کامیابی میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ مجھے ایک ایسا انسانی رشتہ بتا دیں جو اعتماد کے بغیر پنپ سکتا ہو، چاہے وہ شادی کا رشتہ ہو، دوستی کا رشتہ ہو یا ایک معاشرتی تعلق۔ وسیع النظری سے دیکھا جائے تو یہی بات بزنس کے بارے میں بھی صحیح ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر اس بزنس کے بارے میں جس میں عوام سے ڈیل کیا جاتا ہے۔